صاحب قرآن کیا مطلب؟ یعنی قرآن والے، قرآن والوں میں پوری امت کے حفاظ علماء فقہا کا نام ہے، لیکن صاحب قرآن جب کہا جائے گا مطلق تو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، جب صرف نام لو اور ایک ہی بندہ ذہن میں آئے تو وہ فرد کامل ہوتا ہے۔ تو صاحب قرآن میں ایک ہی شخصیت ذہن میں اور وہ رسالت مآب علیہ السلام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صاحب قرآن، ان کا ہم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، میں ایک دو باتیں اس پر کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، رب کا کرم، اللہ نے ہمیں وہ صاحب قرآن پیغمبر دیا ہے جو سب پیغمبروں کا امام ہے۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیں، امام جہاں ٹھہرتا ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے اور نہ امام کے پیچھے، کیا نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں آپ توجہ رکھیں۔ دیکھا، امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے، پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا، دسو وہ امام ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کے رکا کہ میں آپ کی توجہ دیکھوں۔ ابھی تو عشاء ابھی شروع ہو رہی ہے اور آپ کو نیند غلبہ آ گیا، خدا آپ کو حج پہ لے جائے، کوئی حال نہیں ہے تمہارا۔ اور اللہ کے بندے، امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب میں خطیبانہ نہیں وکیلانہ طرز پہ ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم صاحب قرآن رسول اللہ کو اتنا بڑا رتبہ مانتے ہیں کہ حضور کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہے، میرا ایک سوال حل کر دیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے؟ بولیے بولیے، اب ایستا ایستا بولتے ہیں، سارے بولیے۔ آپ مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں، اتنا لمبا جتنا ٹائم آپ نے دکان کھولیا نا، جتنا میں نے اکیلا سفر کیا، تو تھکا ہو تو مجھے ہونا چاہیے، اور میں نے پھر اس طرح اکیلا سفر کرا، میں نے صبح کلاس پڑھانی ہے۔ میں تخصص کے اسباق، تخصص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکول ٹو پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشن، یہ سبق ہوتے ہیں۔ تو یہ کلاسز کے سبق آج میں صبح پڑھا کے آیا، میں پورے تخصص کے 22 اسباق اکیلے پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ تو آج صبح میں نے الحمدللہ ناغہ نہیں کرنا، میں نے پڑھانا ہے۔ میرے پاس تقریباً 20 سے زائد مفتیان کرام اس سال کورس کر رہے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ مدرس ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خطیب نہیں ہوں کہ میں ٹوٹکوں میں آپ کو کہوں واہ واہ کہو۔ آپ نے اندازہ لگایا، میں نے کہیں آپ کو کہا اونچی سبحان اللہ کہو، کہیں کہا اونچا اللہ اکبر کہو، کہیں کہا نعرہ لگاؤ، میں نے نہیں کہا، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ نعرہ لگائیں گے میں روکوں گا، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کے دماغ میں چند باتیں ڈال رہا ہوں۔ تو بھائیو، میں نے دوبارہ بھی سفر کرنا ہے، تو تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، میں تو نہیں تھکا، تو آپ تھک گئے۔ بتائیں، حضور پاک کا رتبہ بڑا یا حضرت اسماعیل کا؟ حضرت اسماعیل کا نہیں بلکہ حضور پاک کا۔ آؤ، میرا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چوتھی مرتبہ شک صدر ہوا، دل اقدس کو نکال کر جس پانی سے دھویا گیا، اس کنویں کے پانی کا کیا نام ہے؟ سارے بولیے، زمزم۔ توجہ رکھنا، توجہ کامل رہنی چاہیے ورنہ بات سلپ ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا حضور کے دل کو کس پانی سے دھویا گیا؟ آپ نے صحیح جواب دیا کہ آب زمزم سے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں، زمزم جنت سے نکلا ہوا چشمہ ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ پہ رب نے چشمہ جاری فرما دیا۔ آپ کی اور میری اسلامی اماں جان حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی عبرانی زبان میں پانی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں زم زم، کف کف، سٹاپ، رک جا، رک گیا۔ تو یہ پانی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے لگا ہوا ہے۔ حضور پاک کا رتبہ بڑا ہے، حضرت اسماعیل کا چھوٹا ہے۔ آپ نے یہی کہا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ بات ظاہر میں دیکھی جائے تو سوال اٹھتا ہے، پھر حضور کا پانی پاؤں والا اسماعیل علیہ السلام کے سینے پہ لگتا
تو سمجھ آتا کہ رتبہ بڑا حضور کا ہے. ان کے پاؤں کا پانی اسماعیل علیہ السلام کے سینے پہ لگا، لیکن یہاں یوں نہیں ہے، یہاں معاملہ الٹ ہے. جن کا رتبہ حضور سے کم، اسماعیل علیہ السلام، ان کے پاؤں کا پانی بڑے رتبے والے نبی حضور کے دل میں لگا. کیوں؟ میرا بھی سوال ہے نا. اگر رتبہ حضور کا بڑا ہے اور یقیناً بڑا ہے، لیکن میرا سوال ہے حضرت اسماعیل کے پاؤں کا پانی حضور کے دل پہ کیوں لگا ہے؟ حق تھا حضور کے پاؤں کا پانی ہوتا حضرت اسماعیل کے دل پہ لگتا، ہم کہتے بڑا رتبہ حضور کا ہے. اس کا جواب یاد رکھیں، خطیب آپ کو جواب نہیں دے گا، آپ کو وکیل جواب دے گا. جو دین میں وکالت ہوتی ہے نا، یہ بڑی دل گرتے کا کام ہے. علماء سمجھتے ہیں میں کتنی مشکل بات کو کتنے عوامی لہجے میں کر رہا ہوں، اس پر درد دل لگتا ہے کہ سمجھایا کیسے جائے. آج کل ہمارے ہاں بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب بول رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام تذکر، تدبر، تفکر سے کام لیتے تھے. نیچے مجمع سبحان اللہ کہہ رہا تھا. میں نے ایک بندے 2-3 کو بلایا، میں نے کہا یہ بتاؤ تذکر، تدبر، تفکر کیسے کہتے ہیں؟ ایک بندے کہہ رہے تھے 3 بڑے بڑے صحابہ کے نام ہوں گے شاید. لو جی، تو بھائی وہ لفظ بولو جو عوام نے پلے پڑے، کوئی ان کو سمجھ تو آئے. مجھے پتہ ہے میں کتنی عوامی لہجے میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک لفظ کو یہاں نکال کر. تو میرے دوستو توجہ اب رکھنا. میں نے کہا اس پانی لگنے کے باوجود بھی رتبہ بڑا حضور پاک علیہ السلام کا ہے. کہتے ہیں دلیل. میں نے کہا میں دلیل سمجھاتا ہوں. تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں، تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. اگر میں یوں سامنے 6 لکھ دوں تو ادھر والے کہیں گے 6 ہے، ادھر والے کہیں گے 9 ہے. جگ دکھائیں مجھے. یہ جگ پورا بھرا ہوا ہے یا آدھا؟ آپ نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے، میں کہتا ہوں آدھا خالی ہے. ہم میں غلط کون ہے؟ بولیے. دونوں ٹھیک ہے. تصویر کا دونوں رخ دیکھیں نا یار. اب میں ہنسانے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، قریب الاذان کرنے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ مثالیں اور بھی ہیں. میں کہتا ہوں آدھا جگ خالی ہے، بھائی علی رضا کہتے ہیں نہیں آدھا جگ استاد جی بھرا ہوا ہے. تو ایک کہے گا یہ تو اختلاف آ گیا. مولویوں کی زبان میں اختلاف لفظی ہے، ٹھیک ہے. عوام میں کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. اب اختلاف لفظی کا یہ ترجمہ کہ دونوں ٹھیک ہے، اس پہ خون جگر لگتا ہے. یہ درس گاہ کی زبان نہیں ہے، عوام کی زبان ہے. توجہ رکھنا. اب دونوں ٹھیک ہے تو یہاں یہ جملہ کہ حضور پاک کا رتبہ بڑا ہے اور حضور پاک کے دل پہ حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی یہ بھی ٹھیک ہے. تو کہیں گے ایک بات، دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جواب لو. تصویر کا ایک رخ دیکھیں تو حضور پاک بڑے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں. وہ کیسے؟ بھائی اگر درجہ دیکھیں علمیت اور امامت کا تو حضور امام ہیں، حضرت اسماعیل مقتدی ہیں. اور امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو حضرت اسماعیل کا درجہ چھوٹا، حضور کا بڑا. یہ تو علمیت ہے. ذرا ابنیت دیکھیں، نبوت کو چھوڑ کے ابوت کا مسئلہ دیکھیں. نبوت مانا ہے اللہ کا نبی، ابوت مانا ہے اولاد اور والد کا تعلق دیکھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. دعا مانگی اللہ اس قوم میں ایک نبی بھیج جو ان پر آیات پڑھے تیری. اور وہ کس کی نسل سے ہو؟ اللہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہو. دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے بطن سے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے. 70,000 کا فگر بھی استعمال ہے لیکن قابل اعتبار فگر نہیں ہے، اس لیے میں ہزاروں کہہ رہا ہوں. ہزاروں انبیاء آئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف رسول اللہ آئے. شجرہ نسب ایسے ہی ہے نا. غالباً متوسطہ میں ہم پڑھاتے ہیں سیرت الرسول کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچے کو پڑھا دیا جائے. حضور پاک کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل تک یعنی حضرت عدنان تک یہ یاد کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے. اپنے نبی کا شجرہ نسب آنا چاہیے مسلمان کو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن بحر بن نظر بن کنانہ بن مدرکہ بن مزار بن معد بن عدنان علیہ السلام. یہ حضرت عدنان کے آگے حضرت اسماعیل ہے 3 یا 4 واسطوں کے بعد. یہ جو 21 واسطے ہیں یہ شجرہ نسب میں. تو اس سے پتہ چلا حضرت اسماعیل جو ہیں حضور پاک علیہ السلام کے والد ہیں اور حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں. اگر درجہ دیکھیں نبوت والا حضور بڑے، درجہ دیکھیں ابوت والا حضرت اسماعیل بڑے. باپ کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگ جائے تو عزت ہے، اعتراض نہیں ہے. اس کی آسان مثال اور لینا چاہیں تو بڑی آسان مثال ہے. بیٹا اور باپ دونوں مسجد آئے. بیٹا علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں، ورع میں سب سے بڑا، تازہ مفتی شیخ الحدیث عالم فاضل بن کے آیا. اور باپ اس طرح نہیں ہے جیسے بیٹا ہے. تو نماز کون پڑھائے گا؟ بیٹا. یہ عالم جو زیادہ ہے. اور جب یہ دونوں گھر جائیں پاؤں دبانے کی ضرورت آئے تو پاؤں کون دبائے گا؟ کیوں؟ بیٹا تو امام ہے، پاؤں کیوں دبائے؟ آپ کہیں گے تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. اگر رخ دیکھیں امامت و علم والا تو بیٹا بڑا، اور رشتہ دیکھیں بیٹا اور باپ والا تو بیٹا چھوٹا باپ بڑا. تو بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگا تو باپ کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگا. نو ایشو، نو پرابلم، نو ڈاؤٹ. اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو ایشو بنا دے. یہ ہے صاحب قرآن کا رتبہ مقام. یہ امام الانبیاء اللہ نے ہمیں دیا.